اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا، یا اعلی حضرت حضرت، یا اعلی حضرت، یا اعلی حضرت۔ پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا۔ ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے۔ آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں، آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں۔ میں تو ہوئی نا مدینے کا کتا، تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے، لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں ہے، سگے مدینہ۔ اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رڈس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی الاسلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب شیر بھی تو دیکھیں، شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو۔ تو پھر مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کیا کہو گے؟ شیر خدا بچہ بچہ جانتا ہے، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، تو اللہ کا شیر، تو یہ آپ بول رہے ہو اللہ کا شیر، یہ تو اللہ کے بندے انسان ہے واقعی۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا۔ یہ نٹوریس مثال ہے، اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے، کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ چلیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے، تو وہ نہیں آیا، میرے دل میں ایک خدشہ آیا، تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، میں نے اسے باہر نکالا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو۔ تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں، تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا، کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردے لٹکائے جاتے تھے، تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھی، ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی، آپ بھی ذرا 1-2 دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں، پیٹس ہوتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے، سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے، اوریجنل والا، تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے نقلی۔ اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا، یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں۔ اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ اب میں خود بھی لکھتا ہوں، میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں، تو مت ماری ہوئی تھی، ہمیں کسی نے اس وقت سمجھائی نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں۔ تو
تو یہ کتابوں کا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ.